جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، آج جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے خان صاحب کی۔ روز ہی خان صاحب کی بات کرتے ہیں، عورتیں رانجھا رانجھا کر دی، نہیں واپس رانجھا ہوئی والی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ایک عظیم سپوت کو، ایک عظیم بیٹے کو، جس نے اپنا تمام تن من دھن، بچے، بیوی، ہر چیز قربان کر دی اس نیشن کے اوپر، اور اس نیشن کو جو رکھوالے ہیں انہوں نے اس کو اندر کیا ہوا ہے۔ تو بڑی ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے، خان صاحب کو بہت زیادہ تکالیف دی جا رہی ہیں، ان کی رپورٹنگلی ان کی بیوی کو۔ کیا شاندار خاتون ہے بشرا بی بی، کتنا زبردست ساتھ دیا اس نے اپنے ہسبینڈ کا۔ دس از ریمارکیبل۔ یہ تاریخ میں اس عورت کا، اس خاتون کا جو مقام ہے، جو قوم کی ماں ہے، اس کا جو مقام ہے وہ تاریخ ڈٹرمن کرے گی۔ جتنی قربانی، جتنی ڈٹرمینیشن بشرا بی بی نے دکھائی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یہاں تک آ جاتا تھا کہ وہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ برہنی میں جتنی منہ اتنی باتیں والی سٹوری ہے۔ بات یہ کرنی ہے جی کہ خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ 3-4 جگہ سے ویریفائی ہونے کے بعد آتا ہے جب ان کی بات آتی ہے۔ تو دس از دی موسٹ اتھینٹک وے آف کمیونیکیشن از دا ٹویٹر۔ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ بڑا ہی اتھینٹک ہے، اس میں ایرر کے چانسز بہت ہی تھوڑے ہیں، کہ اس کی غلطی کے چانسز بہت تھوڑے ہیں، کہ جو کمیونیکیشن نہیں کر سکے، بات باہر نہیں آ سکی۔ اور جس طرح کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے کہ عمران خان کے کو ان لوگوں سے ملوایا جائے جو کمپرومائز اس قسم کی باتیں جو کر رہی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو کٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے کہ اس کا تدارک کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے ٹویٹ کا، وہ بڑا ہی شاندار قسم کا۔ تو اس کے بعد جو ٹویٹ آئی خان صاحب کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خان صاحب نے جو ٹویٹ میں جو 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں، ایک میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو سینٹ کے الیکشنز ہیں ان کو قوم سے پوچھ لیا جائے، اور یہ جو ہے وہ عمران خان کی ہمشیرہ کے تھرو یہ بات باہر آئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کر لیجیے، لیکن شیخ وقاص صاحب نے بیٹھ کے کہہ دیا جی کہ وہ اس کو ٹکٹ کے لیے افریدی صاحب کو دیا گیا۔ لیکن میرا نہیں ذہن مانتا، اگر یہ بات ذہن نہیں مانتا کہ افریدی صاحب کو وہ کوئی اتنی وہ اندر بیٹھ کے کوئی امپورٹنس دے رہے ہوں گے، یا وہ اتنے کوئی لاڈلے ہوں گے، یا سرمایہ دار کو خان صاحب سپورٹ کریں گے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ عمران خان کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں۔ پر اینی وے، جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر، یہ وہ سینٹر پوائنٹ ہے جس کے آگے لیلے ہیں، جس کے آگے عاصم منیر کے آگے جو لیلے ہیں، شہباز شریف ہو گیا، مریم ہو گئی، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس کے پالتو ہیں سارے کے سارے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نظام ہے پاکستان کا کہ ایک ملازم جو ہوتا ہے وہ پہلے اپنے مالک کی گردن پہ بندوق رکھتا ہے، اس سے وہ ایکسٹینشن لیتا ہے، تنخواہ اپنی بڑھواتا ہے، ایکسٹینشن لیتا ہے، گاڑی کا آرڈر بھی کرواتا ہے، اور اس کے بعد وہ مالک کو سلوٹ بھی مارتا ہے، اس مالک کے آگے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، لیکن مالک جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا واحد مالک ہے جو کہ اپنے ملازم کا لیلا ہے، یعنی اردلی ہے، ملازم ہے اپنے مالک کا۔ یہ عجیب و غریب سچویشن ہے پاکستان میں کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے جس کو لاکھوں عواموں نے، خیر یہ لاکھوں نے تو نہیں اس کو چنا ہے، 17 سیٹاں نے، تو 17 سیٹاں نے لیلا ہی بننا ہے، انہیں اور کی بننا ہے، تو وہ لیلا بنا ہوا ہے، تو ہی از دا وے ہی از۔ اچھا، خان صاحب نے جو ٹویٹ میں بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میرا مجرم عاصم منیر ہے۔ اب عاصم منیر جو ہے وہ عمران خان کا مجرم ہے، اور عاصم منیر کے بارے میں جو بھی بندہ نرم گوشہ رکھے گا، چاہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو، چاہے وہ نظر عباس ہو، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیوں میں کوئی ان کا لیڈر، سو کال لیڈر ہو، یا جو بھی بندہ ہو، جو بھی بندہ عاصم منیر کو کور دینے کی کوشش کرے گا وہ عمران خان کے ساتھ زیادتی کرے گا، بڑا ظلم کرے گا وہ عمران خان کے ساتھ، اور بڑی ہی بغیرتی کا ثبوت دے گا وہ عمران خان کے ساتھ ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان خود نام لے کے بتا رہے ہیں کہ یہ جیلر ہے، یہ کرنل ہے، اور عمران خان خود بتا رہا ہے کہ وہ زیادتیاں کرتے جا رہے ہیں۔ خان صاحب بار بار اس بات کو کر رہے ہیں، بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ساری زندگی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات جو ہے بڑی سگنیفیکنٹ ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بات سوچنے والی
کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کی آزادی کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں، جیل میں مرنے کو تیار ہوں، اور بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ کنٹروورسی چل رہی ہے، کچھ بات کی ہے جی کہ زلفی بخاری جو امریکہ میں سینٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، کانگریس کے سامنے جو پیش ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز کیا ہے، انہوں نے شاید اس کا عاصم منیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو شاید کچھ بیک گراؤنڈ کی چیزیں چل رہی، میں نہیں سمجھتا کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے۔ میرا یہ بڑا واضح میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی حکومت کر رہی ہے وہ سارے کا سارا عاصم منیر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے کا نہ لینا، اسٹیبلشمنٹ کہنا اور عاصم منیر نہ کہنا، یہ میرے خیال میں یہ کمزوری ہے، میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ کمزوری ہے۔ یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہم سے مسٹیک ہوگی، ان کو نہیں اس وقت یاد رہا، عاصم منیر کا نام لینا یاد نہیں رہا ہو، لیکن میں نے عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ چور کو چور کہنے میں ہماری بڑی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے چور کو چور، ہم نے نہیں کہنا، ہم نے چودھری صاحب کہنا ہے چور کو، تو یہ ہمارا رویہ رہا ہے۔ لیکن عمران خان کا رویہ بالکل واضح ہے، وہ ہے کہ آپ نے یہ عاصم منیر ہے وہ نام لے کے بات کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے قائد کی بات کو سمجھنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میری قوم جو ہے وہ اس کا حساب لے گی، اور قوم کو سوچنا ہے اور آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنا۔ میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پبلک نہیں کرنی چاہیے، اپنے اپنے اندرونی معاملات، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایموشن میں بھی بعض اوقات ہم بات کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ہمیں پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت دھیان سارے کا سارا جو ہے وہ ہمارا پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ کی طرف ہونا چاہیے۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ یہ جو لیلے ہیں یہ بے شمار قسم کے لیلے ہیں، بے شمار قسم کے اردلی ہیں جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، اور ان کا جو کام ہے وہ ہمارے پی ٹی آئی کے اندر بھی اسی قسم کا ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی ہم ادھر بھی چلیں اور ادھر بھی چلیں، لیکن عمران خان صاحب بڑے واضح ہیں۔ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس موقع پہ جبکہ خان صاحب نے 5 تاریخ کی کال دی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سارا دھیان جو ہے وہ پروٹیسٹ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کا مجرم جو ہے وہ عاصم منیر ہے، اور یقیناً عاصم منیر ہی پاکستان کی عوام کا مجرم ہے۔ یہ صرف عمران خان کا ظلم نہیں کر رہا، اس بندے نے، اس شخصیت نے پاکستان کی عوام کے ووٹ چوری کیے ہوئے ہیں، اور ایک اردلی اور گندی اور ناجائز حکومت لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دی ہے۔ اس موقع پہ اب سینٹ کے الیکشن کی بات ہے، اس میں بھی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو میں بتا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا کوئی پارٹی موقف یا میں کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میں کوئی پارٹی کا عہدیدار ہوں، پھر بھی میں یہ بتا رہا ہوں تحریک انصاف کا موقف نہیں، یہ میرا ذاتی موقف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کو اس طرح ایگزیجریٹ کرنا، سینٹ کے الیکشنوں پہ اس طرح بات کرنا، یہ عمران خان کی جو آئیڈیالوجی ہے، عمران خان کی تھاٹ ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس کا ریزن میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف، کیونکہ خان صاحب از ویری کلیئر۔ عمران خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں مار دیا جاؤں یا میں گرفتار کر لیا جاؤں، آپ نے حکومت تسلیم نہیں کرنی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا یہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ دیکھیں، جب آپ اس قسم کی حکومت کے میں ہونے والے الیکشنز اور لیجسلیشن اور جو بھی چیز آپ کام کریں گے وہ غیر قانونی کام کریں گے۔ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ اس حکومت کو، یہ ایک ناجائز حکومت ہے، یہ عمر عطا بندیال کے فیصلے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی حکومت ہے۔ ہمیں اپنی کنسنٹریشن شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم عمران خان کی رہائی کے بعد پھر یہ حکومت بیٹھے رہے گی، عمران خان باہر، پھر وہ بار بار یہ بات کریں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہی نہیں ہے جب تک یہ حکومت قائم ہے، جب تک عاصم منیر، نجیم انجم، یہ شہباز شریف اور یہ مریم لوگ بیٹھے ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے عمران خان اندر کیتا ہے، نہیں، اس لیے کہ یہ ناجائز حکومت ہے، یہ ایک ریپ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، یہ اس کی پیدائش ہوئی ہے اس حکومت کے، جو کہ قانون کے ساتھ کیا گیا، قانون کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، اس کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی ہے۔ یہ پارلیمنٹ اس کا شاخسانہ ہے، یہ ایک ناجائز بچہ ہے جو یہ حکومت ہے، جو یہ پارلیمنٹ ہے، اس کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے، ان کا جانا بڑا ضروری ہے۔
اس بات پہ آپ تحریک انصاف کو کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری نمبر جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایشوز بیسڈ ہماری جو ہے نا، وہ ایشو کے اوپر بات کرنے والے بہت ہمارے پاس کم بندے رہ گئے ہیں. ایشو کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. سو وی آر لاسٹ ان سم ویئر کہ پہلا چپنا سانو انڈیا پہ پی ٹی آئی نوں کہ انہوں سمجھ نہیں لگن ڈی بھی ڈائریکشن کہڑی ساری. سو ٹرائی ٹو ٹیک اے لانگ بریتھ، لمبا سانس لیں، ریسٹ کریں، لمبا سانس لیں، بیٹھ کے پھر سوچیں ہم نے جانا کس طرف ہے. ہم نے پاکستان کی حقیقی آزادی کی طرف جانا ہے. پاکستان کو ان لوگوں سے نجات دلوانی ہے، اس قومر سے نجات دلوانی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اسی کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. پاکستان کی عوام نے، آپ نے، میں نے، ہم نے، سب نے مل کے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.